کاٹا ہے اس کے ابھی اصغر آج بھلائی ہوئی ہے نا تیری حفظ ایمان کی عبارت کی نہ تو تعویل قریب کر سکا ہے نہ تعویل بعید کر سکا ہے نہیں کروں گا علماء کے خلاف بہت حاسد ہوتے ہیں. دوسرا حوالہ تعمیر میں ایک حوالہ میں دیا ہے اس میں خود کال کاٹی ہے 2.5 گھنٹے اس کے بعد بھی نہ اس نے تعویل قریب کی نہ اس نے تعویل بعید کی اور فون کاٹے بھاگتے. فون کیوں کاٹا بچے فون کیوں کاٹا بتا. میں نے نہیں کاٹا. فون کیوں کاٹا؟ جھوٹا پڑھ خود پڑھ رہا ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ رہا ہے نا جھوٹے آدمی. فون شکیل رضا سے بات کرتے ادھر تو نے کانفرنس کال میں فون کیوں کاٹ کے بھاگا؟ حفظ الایمان کی عبارت کی نہ تو تعویل قریب کر سکا ہے نہ بعید کر سکا ہے اور بھاگا ادھر ادھر. یہی تیری شکست فاش ہے. اب یہ الفاظ سن لو ناظرین کرام. میں نے شروع میں ہی اس آدمی سے بڑے پیار سے بات کی کہ محترم آپ کہاں کے فارغ التحصیل ہیں تاکہ آپ سے اصول کے تحت بات کی جائے. یہ آدمی یہاں سے بھاگا اور کہنے لگا میں امامت کرتا ہوں. میں نے کہا میں سوال کر رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تعارف کیا ہے تو کہہ رہے کہ میں امامت کر رہا ہوں. تو اب بتائیے ایسے بے وقوف کو کیا پتا ایمان میں کہاں کفر ہے کہاں فون کاٹ کے بھاگا اور فون کاٹ کے خود بھاگا اور اب ہم سے الزام لگا رہے کہ ہم نے فون کاٹا ہے. وہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو فون کس نے کاٹا ہے؟ وہ بھاگا ہے تو اللہ کی لعنت. فون تو نے کاٹا ہے فون تو کاٹ کے بھاگا ہے. وہ فون کاٹ کے بھاگا فون تو کاٹ کے بھاگا ہے. اور بچے تو جس کوشش میں ہے نا تو جس کوشش میں ہے ہم پہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عقیدے کو چھپانے کے لیے اور جو ہمارے اکابر پر جھوٹا الزام دیا جھوٹا کفر فتویٰ دیا اس پر جو ہے پردہ ڈالنے کے لیے آمین نہیں بول رہا ہے. یہ آمین نہیں بول رہا ہے. فون کاٹ کے لوگ بھاگا ہے آمین اور اس پر علی اصغر تیرے کو پوچھے گا. بتا دو فون کیوں کاٹا تو فون کیوں کاٹا وہاں سے سال سے تیرے کو بخشوں گا نہیں الحمدللہ. ایمان کی عبارت کفری ہے. کوا اور دیوبندی کافر اپنی کفریہ عبارت کی توجیہ نہ کرتے ہوئے پاگل ہو گئے بے وقوف ہو گئے. اتنے بے وقوف ہو گئے بلا وجہ دوسرے کو فون کر کے پریشان حوالے دیے. اسے سوال اس پر سوال قائم کیا نہ میرے سوال کا جواب دیا. جب ہم نے بات شروع کی حفظ ایمان کی عبارت کی 15 پہ ہے میں نے کہا تیرے حسام الحرمین میں اور کے اندر دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 ورق کی کتاب حفظ ایمان کی عبارت کی تعریف سے کیوں بھاگا ادھر ادھر. یعنی تیرا مجد نے گھٹالا کیا ہے تیرا 2 گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا دیا ہے. تیرا 2 گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا. یہ تمہارا مناظر میں لکھا ہے یہ تو مناظر ہو حضرت کا مناظر ہو فتویٰ موجود ہے تو اعلیٰ حضرت الزام کیسا نہیں یہ تو مناظر ہے. میں نے 2 گھنٹے میں نے کہا 2 گھنٹے بات کر کے تو بھاگا ہے. ایمان کی عبارت کی توجیہ نہیں کر سکا. اب بتائیے کون غلط ہے بھاگا کون ہے آگے سامعین دیکھیں بھاگا کون ہے بھاگا کون ہے جانتی ہے اور ہمارے احباب بھی جانتے ہیں کہ علی اصغر جو ہے وہ جان دے سکتا ہے لیکن تمہاری کفر کے گھاٹ ایمان کی عبادت میں نہ تعویل قریب کر سکا نہ تعویل بعید کر سکا. ادھر ادھر کی کتابوں میں بھاگتا رہا. جب اس کو شرمندگی ہوئی شکست فاش ہوئی تو اب کال کاٹ کے بھاگ کر ادھر پرسنل پہ آ بھاگتا نہیں ہے علی اصغر بھگاتا ہے. اس طرح یہ ہے اس کا طریقہ کار. یہ ہے تمہارا طریقہ کار کیا لکھا ہوا ہے. ایک طرف بات کر کے اب دوسری جگہ اب یہاں پر تمہاری کال ریکارڈ کرے گا. تو جتنی بکواس کرنا چاہتا ہے تیری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور تیرا یہ گندا طریقہ کار تیرا یہ گندا طریقہ کار ساری دنیا جانے گی کہ 2-2.5 گھنٹے تو کسی کے سامنے نہ حفظ ایمان کی عبارت کی توجیہ کر سکا نہ اس کی وضاحت کر سکا نہ تعویل قریب کر سکا نہ بعید کر سکا اور ادھر ادھر بھاگا. تمہاری کتاب ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ کون سی کتاب ہے اور یہ بولے جا رہا ہے. کتاب کے اندر ایک بندے نے اسناد و سند کی اہمیت کا ذکر کیا تھا
اور عرض کیا کہ 99% مفتیوں کے پاس یہ دیوبندیوں کی حقیقت ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% مفتی بے سنتے ہیں، بے سنتے ہیں، تمہارے پاس سند ہی نہیں ہوتا، تم مفتی بن جاتے ہو، بغیر سند کے مفتی تم بنتے ہو۔ تعمیر میں نے حوالہ دیا، دیکھیں ناظرین کرام، دیکھیے میں یہ اس سے بات کر رہا ہوں مگر یہ نہ میری بات سن رہا ہے نہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مگر ایک ہلکے کتے کی طرح بھونکتے جا رہا ہے لگاتار صرف اس چکر میں کہ ادھر سے تو کال کاٹ کے اس کی شرمندگی ہوئی، شکست ہوئی، بات ریکارڈ ہو چکی، اس میں اس کا بھاگنا ثابت ہو چکا۔ 2 گھنٹے یہ نہ تو حفظ الایمان کی عبارت کی تعویل قریب کر سکا نہ بعید کر سکا، اور بھاگتا رہا فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں۔ بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، فلاں تو مطلوب ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں کو کہہ ہی نہیں رہے ہیں کچھ کہ بھائی انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس بندے نے جو اصول متعین کیے کہ 3 منٹ میں بولوں گا، 3 منٹ آپ بولیں گے، اگر آپ میری گفتگو کے درمیان بولے تو آپ کی شکست، میں بولا تو میری شکست، مگر جیسا ہی میں نے بولنا شروع کیا، ابھی میں نے آدھی بات کی اور اس نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا، جس سے اس کی شکست فاش ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ بیچ میں بولنا شروع کر دیا تو میں اپنی بات مکمل کیسے کروں گا؟ پھر یہ اپنی ٹرن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی دعویٰ ناقص سے بات مکمل نہیں کی، تو میں نے کہا بھائی جب میری بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے تو تم کیسے بیچ میں بولنا شروع کر دی؟ یہی تو تمہاری شکست ہے۔ پھر خیر میں نے دعویٰ اپنا پورا کیا تو اس میں یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے بات کرنے کے بعد بھی جب یہ حفظ الایمان کی عبارت کی نہ تعویل قریب کر سکا نہ بعید کر سکا، بلکہ جو عبارات یہ جہاں کہیں کی پیش کر ہے وہ سب کی سب باطل ہے، عبارت کو معنی کفری سے بچانے کے لیے تعویل قریب اور تعویل بعید چاہیے، مگر وہ یہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے دیوبندی اصغر علی یا علی اصغر، جو بھی اس کا نام ہے، اس کی شکست فاش اور اس کی بولتی بند ہو چکی ہے۔ جس عالم کے سامنے بات کرے تو پتہ چلے گا کہ میں کیسا ہوں۔ یہ اتنا احمق آدمی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ اتنا بوکھلاہٹ کا شکار، اتنا بوکھلاہٹ کا شکار کہ ادھر کی کتابیں فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، اور ایک چھوٹی سی بات یہ نہیں پیش کر پا رہا ہے کہ اس میں کوئی تعویل قریب اور تعویل، یہ ہے دیوبندی ایسے دیوبندی جاہل ہیں جو بات کو بلا وجہ تول دیتے ہیں۔ ان کے 2 مناظر پہلے آئے، وہ دونوں کے دونوں شکست فاش کے بھاگے، ایک تو آخر میں گالیاں نکالنے لگا، ہمیں حجت تک کہنے لگا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ واٹس ایپ پر آؤ، اور وہاں سے وہ تیسرے کی رائے فرار کا طریقہ دیکھیے آپ۔ حضرات اس بات کو نوٹ کریں کہ 2.5 گھنٹے اس آدمی نے بات کی اور اس میں کہیں بھی یہ ایمان کی بات کی نہ تعویل قریب کر سکا نہ تعویل بعید کر سکا، اس کی بولتی بند ہے، اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں غیر مطلوب کر رہا ہے جس ایمان کی عبادت کی کوئی تعویل نہیں کر رہا۔ ابھی آپ سنیے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے، حفظ الایمان کی عبادت کی تعویل نہیں کر رہا۔ 2-3 منٹ سننے کے بعد دیکھیے کیا کیا بول رہا ہے، سنیے ذرا اس کی بوکھلاہٹ سنیے اور دیکھیے کتنا ڈہار کتنا لگاؤ گے، اسی درجے کا کفر جب تک تم نہ کر لو گے تمہاری موت نہیں آئے گی، تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سامنے بولتے بند تھی، اس کی بند ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ اس نے وہی بات بولتی بند تھی پورے 2.5 گھنٹے میں نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا، مگر میرے مطلوب کو اس نے ایک مرتبہ بھی ادا نہیں کیا۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ کیا بولے، لیکن بیچ میں بند تھا حالانکہ پورے 2 گھنٹے میں اس نے کانفرنس کال کی ہوئی تھی، اس میں ہماری طرف سے پتہ نہیں ریکارڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس نے کی ہے مگر اس ریکارڈنگ کو کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ مگر آپ اس کو سنیے گا کہ میں نے پورے 2 گھنٹے اس کو بار بار کہا بھائی تم حفظ الایمان کی عبارت کی توضیح بیان کرو، اس نے کیا لکھا ہے وہ سب مطلوب ہی نہیں، اور یہ بار بار بوکھلاہٹ کا اتنا شکار ہوا کہ میری باری میں کتابوں کے فوٹو بھیج رہا ہے۔ بتائیے یہ بے وقوفانہ طور و طریقہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب یہ آپ سنیے گا، یہ لوگ اتحاد کی رٹ لگاتے ہیں، ذرا ان کی بولی سنیے، یہ اصغر علی اس کی بولی سنیے ہے، اسی توبہ کی وجہ سے وہ مومن ہے تو تمہارے گھر سے شائع ہے، اسے تم اس کا اعلان کرو، اعلان کرو تم۔ بھاگ رہا ہے
اب بھاگ رہا ہے، دیکھیے بھاگ رہا ہے، بھاگ تیرا پتہ چلے گا، ایک جگہ سے بھاگا ہے دوسری جگہ سے بھاگا ہے۔ حفظ الایمان میں کفری عبارت کی تعویل قریب اور بعید کیوں نہیں کر سکے مولوی صاحب؟ کی علاوہ وجہ نہ کر سکے، یہ کہاں سے کریں گے؟ ہاں تمہارے دو پہلے بھی بھاگ چکے ہیں اور وہ ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اب ریکارڈنگ یہاں بھی ہو رہی ہے، بتا نا حفظ الایمان کی عبارت کی تعویل قریب اور بعید 2 گھنٹوں میں کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہہ رہا ہے میں امامت کرتا ہوں۔ کس مدرسے سے فارغ ہو؟ میں امامت کرتا ہوں۔ یہ جواب ہے دیوبندیوں کا۔ ساری دیوبندیت کو چلو بر چائے لے کر کے ڈوب کے مر جانا چاہیے، جن کو یہ نہیں پتا کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے اور یہ جواب کیا دیتے ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ کس ادارے سے فارغ ہو؟ کہتے ہیں ہم امامت کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ حفظ الایمان میں کفری عبارت ہے، اس کی تعویل قریب یا تعویل بعید کرو۔ کہتے ہیں اسرار الافہام میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اور میرے بھائی فلاں کتاب میں کیا ہے کون پوچھ رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے حفظ الایمان میں جو کفر ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تعویل کی گنجائش ہے۔ دو شکست آج تیسرے کی شکست ہے۔ ابھی آپ سنیے کیا سنیے گا، جاہل ہو، اتنے بڑے احمق ہو، اتنے بڑے گدھے اور خنزیر سوا ہو، اتنے بڑے خائف کتے ہو، اور اتنے بڑے منافق دجال ابو جہل ابو لہب ہو کہ تم کو تمہارے گھر کی اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ تعویل کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا جاہل ہے، تمہاری یہ گندی گالیاں مناظر بنتے ہو نا، مناظر بنتے ہو نا، یہ گندی گالیاں سب سنیں گے۔ بیٹھنے والوں اس کی بات مانو گے تم جہنم میں جاؤ گے، اس طرح تمہارا معتدل ادائی کے پاس یہ گندی گالیاں جب سب سنیں گے تب پتہ چلے گا۔ تمہارے جو بندی موتی 2 گھنٹے بات کر کے وہاں سے بھاگا، اب یہاں آ کر کے پرسنل پر گندی گالیاں دے رہا ہے، جہنم میں جل رہا ہے، عذاب میں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ حفظ الایمان میں نہ تعویل قریب کر سکتے ہیں نہ تعویل بعید کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے تو یہ گالیوں پر آ جاتی ہے۔ اب اس کی اور مزید سنیے گا کیا پہلے آپ سمجھ جاؤ، دور ہو جاؤ اس سے، ورنہ جس طرح تمہارا مجدد حسام الحرمین میں جھوٹ بول کر کے ایک جو اہل سنت کی جماعت نے جو ٹکڑا کیا ہے، فرقہ بنائے، سوانح اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے کہہ رہے سوانح اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، تم سے کون پوچھ رہا ہے سوانح اعلیٰ حضرت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پوچھ رہے ہیں حفظ الایمان میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ نہیں بتا رہے ہیں۔ سیدی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے حسام الحرمین میں جو لکھا، علماء حرمین طیبین نے ان کی تصدیق کی ہے، اور پوری وہابی ذریت کو جو ان عقائد کو جانتے ہوئے ان حقائق کو کافر لکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ اور کیا کیا بولتا ہے، دیکھیے 15 ہے، اس میں لکھتا ہے اس کا مجدد ناظرین کرام، یہ دیوبندی مولوی اتنا بوکلاٹ کا شکار ہو رہا ہے کہ غیر مولوی باتیں کر رہا ہے، مطالبہ ہے حفظ الایمان کی عبارت کا، حفظ الایمان کی عبارت پر بات کرتے اور بھاگ رہے دوسری کتابوں پر۔ یہ ان تمام چیزوں میں یہ مشترکہ بیماری دیکھیے ان میں، اگر یہ کہیں بھی ریکارڈنگ دیکھے گا نا، کوئی بھی ریکارڈنگ لگائے گا کسی بھی پیج پر، یو پی میں، جموں کشمیر میں، پنچ میں، یا ان کے لوگ جو کچھ ریکارڈنگ لگائیں گے تو آپ لوگ میری بات پوری توجہ سے سنیے گا۔ اس آدمی نے 2.5 گھنٹے بات کی ہے کانفرنس کال پر، شکیل رضا کو اس نے فون کیا اور اس سے مجبور کیا کہ میں نعمان اسرائیل کی بات کروں گا، اور جب مجھ سے اس نے بات کی تو آیا کہ ہم حفظ الایمان کی عبارت پر بات کریں گے، اس میں شرائط سے رکھے، اصول رکھے، شرائط کو بھی توڑا، اصول کو بھی توڑا، اس نے گالیاں دی اور میری باری میں بولا، اور خود پہلے اس نے کہا بھی کہ میں دوسرے کی باری میں نہیں بولوں گا، اور پھر جب وہاں سے خود بھاگا یہ فون کاٹ گئے۔ شکیل رضا اس بات کی گواہ ہے کہ یہ فون کاٹ کے بھاگا ہے، اور اب یہاں آ کر کے بھی وہی باتیں جو وہاں کرتا رہا ہے وہی اور نہ وہاں ہمارا اس پر کوئی وضاحت بیان کی اور نہ یہاں پر کوئی وضاحت بیان کر رہا۔ اور اپنی ایمان آپ دیکھیے اس کو، اپنے دین کی فکر کرو، اور ورنہ دیکھو اس کو، دیکھو کیا کیا تمہارا مجدد اعلان کیے نا
ایک دن آئے گا تم کو اعلان کرنا پڑے گا کہ تم بھی کافر ہو. جب آنکھیں بند ہوگی نا، جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا. تمہارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ پچھتا رہے ہوں گے کیا غلطی ہوگی، کہہ رہے ہوں گے کاش دنیا میں دوبارہ جائیں. اور تمہاری بھی یہ زبان جو تمہاری اتنی گالیاں دے رہی نا، جب کل بند ہوگی نا، جب زبان تب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا گالیاں دی ہیں. تمہارے یہ کان گواہی دیں گے کہ ان کانوں نے ہم سنا مگر قبول نہیں کیا. تمہاری یہ زبان گواہی دے گی کہ یہ صرف اور صرف کفریات بکتی رہی، مغلظات بکتی رہی، بکواسات بکتی رہی، مگر اس کو بالکل اتنی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی بات کرنی ہے. کے اندر کیا لکھتا ہے دیکھیں، ہدایت کی بخشش میں ابھی بھی آپ ہدایت کی بخشش کی طرف چلا پر کھلے جاؤ. آج پوری دنیا کی سیر پر وہ بات کرنے جا رہا ہوں میں. وہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ بات ایسی کر رہا ہے جیسے ہلکا کتا ہوتا ہے نا، ہلکا کتا وہ گھومتا ہے پورے علاقے میں جب تک اس کو پکڑ کے مار نہ دے. تو یہ بھی ہلکے کتے کی طرح کتابوں 10 کو کیا یہ 50 سے زائد کتابوں کے نام دے چکا ہے، مگر وہ ساری کی ساری کتابیں جس بات پر بات ہو رہی ہے اس کی طرف یہ آئی ہوئی ہے. تو یہ ایسا ہلکا کتا ہے کہ اس کو بھی مارنا ہی پڑے گا. اور یہ میں مار ہی رہا ہوں، ایک مرتبہ اس کو مارا ہوں 3-4 ڈنڈے، وہاں سے بھاگا ہے، اب یہاں سے بھی یہ انقریب بھاگنے والا ہے. لیکن اب دیکھیے یہ کیا اس کی پوری ذریت حفظ الایمان کی عبارت میں کفری معنی کو کبھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کفری نہیں ہے. نہ عبارت میں یہ تعویل قریب کر سکتے ہیں نہ بعید کر سکتے ہیں. یہ یہی کر سکتے ہیں ہلکے کتے کی طرح، کبھی کسی کتاب کی طرف کبھی کسی کتاب کی طرف. جیسے ہلکا کتا ہر جگہ بھاگتا ہے نا، ایسے یہ بھی بھاگ رہے ہیں. اور آج اس کی بولتی بند ہوئی ہے اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اب نہ یہ ریکارڈنگ کو روک سکتا ہے، اب یہ مجبور ہوا ہے، لاچار ہوا ہے. 2.5-3 گھنٹے ہو گئے اس کو بات کرتے ہوئے، اور اب یہ لاچار اور مجبور ہو کر کے بھاگے گا، کیونکہ اس نے جتنی باتیں کی وہ سب کی سب غیر مطلوب. آتے ہی میرا نام سن کے ہی یہ اتنا بوکھلاہٹ کا شکار تھا، اور میری ویڈیوز دیکھ کر کے یہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا کہ میں نے اس کو خالی یہ پوچھا کون سے ادارے سے فارغ ہو، تو کہہ رہا ہے میں امامت کرتا ہوں. اب دیکھیے پھر دوبارہ بھونکنے لگا ہے. سنتے ہیں کیا بھونکتا ہے. پہلے سے پیش کر رہا ہوں. فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں اس کا پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے یہ نہیں آ رہا ہے نا، حفظ الایمان کی طرف نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے نا، تمام علماء سن کر اس بات کی گواہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ میں محمد نعمان خان مصباح صرف اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ حق بات جاتی، ورنہ ایسے جاہلوں سے ہمیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ ایک طالب علم سے بات کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو بہلاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. اور کہتا بھی ہے کہ مگر اس سے بات کر کے بہلاتے ہیں. اور یہاں اس کی بوکھلاہٹ دیکھیے کہ 3 گھنٹے سے بات کر رہا ہے مگر حفظ الایمان کی عبارت پر نہیں آ رہا ہے، بار بار دوسری کتابوں کی طرف بھاگ رہا ہے. تو یہ تو سیدھی سی مثال ہے. ہر ذی عقل جموں کشمیر کی تمام یونیورسٹیز کے پروفیسر، یہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ سب سن لیں کہ جس طریقے سے ایک ہلکا کتا ہر جگہ بھاگتا ہے اور کسی کی نہیں، وہ اس کو مارو تو اور بھاگتا ہے، بالآخر اس کو جان سے مارنا پڑتا ہے، لیکن وہ نہ بیٹھتا ہے نہ رکتا ہے عام چیزوں کی طرح. تو اسی طرح یہ بھی ہلکے کتے کی طرح کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، مگر حفظ الایمان کی عبارت کو ٹچ نہیں کر رہا ہے. اور نہ یہ کر پائے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کفر ہے. اگر اس میں کفر نہ ہوتا تو یہاں جتنے دیوبندی لوگ ہیں جن کو ہم ایک عرصے سے بلا رہے ہیں وہ سامنے آتے نا، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سنیں گے اور ان کی بری پٹائی ہوگی کہ ظالمو، تم نے پاک آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں جیسا کہا، شرم نہیں آتی؟ اب یہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ حوالے بھیجنا شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ حفظ الایمان کی عبارت پر نہیں آئے گا. یہ پوری رات باتیں کرتے رہے نا، یہ حفظ الایمان کی عبارت پر نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. اب یہ یہاں دیکھیے گا، ابھی آئے گا جو بھی بات کرے گا نا، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ بات نہیں کرے گا، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا تاکہ وقت ضائع کرے. لیکن ہم اس لیے اس وقت کو تضیع نہیں سمجھیں گے، گو کہ اس سے بات کرنا تضیع وقت ہے، لیکن چونکہ یہ اس کو استعمال کرے گا، اخیر میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو بھاگ گیا ہے.
دیکھو بھاگیہ ہے یہی باتیں کر کے اپنے آپ میں واہ واہی بٹورے گا، لیکن ضیاء العلوم کہیں دور نہیں ہے، یہی ہے ہم جا کر کے ان کے مدرسے میں یہ ویڈیوز دکھا سکتے ہیں، یہ ہے تمہارا لایا ہوا گجرات کا دیوبندی مناظر جو پورے 2.5-3 گھنٹے نہیں آیا دکھائی اب سنیے کہ مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی پھر بھی انہوں نے مانا، اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے. منصب کا فی کفری و آزادی فقط کفر. ٹھیک ہے، اب دیکھ لینا جو بھی بول رہے ہیں ایسا کافی جیسے کہ اس کے اکابر، اور یہ اپنے دوست کے سامنے پیش کیا. اس کا دوست نے کہا کہ کفر نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کا مجھے یہ دوست کہتا ہے کبھی شاگرد کہتے ہیں، وہ ایک طالب علم ہے، وہ ایک طالب علم ہے لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی نہ مانے. میں اس کو جب بولنے کا موقع دے رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی بات پر بات کریں، کیونکہ یہ آیا ہی ہے ایمان کی بات پر بات کرنے کے لیے صاف کہا کہ میں ایمان کی بات پر بات کروں گا، تو بجائے ایمان کی بات پر بات کرنے کے یہ دو ادھر ادھر بھاگ رہا اور اب بھی بھاگ رہے. 22 منٹ ہو گئے، 22 منٹ مگر نہیں آ رہا اس طرح. آپ مزید کو سنیے کہ لے کر 1920 تک تعلقات قائم رکھے تا کہ انہوں نے رعایت اعتراف نہیں کر لیا. اب بتائیں سامعین، 8 سال تک 1912 سے 20 تک اس کا مجدد ایسے آدمی دوستی برقرار رکھی جو احمد رضا کے اصول سے ایسا کافر جو جس جیسا ہمارے اکابر کافر سمجھتے ہیں وہ لوگ بتا دیا. تو اور نعمان مصباحی بے شرم بے حیا، ارے جو تیرے مجدد میں نے کافر ثابت کیا، اس کو بتانا کہ وہ کافر ہو رہا ہے. نعمان مصباحی کہنے کا سواب مل رہا ہے کیا؟ ایمان کی ایک ہی عبارت مجھے پیش کی ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس سے کوئی حوالے نہیں آیا ہے. جب لوگ سنیں گے، جب ہم بات کر رہے ہیں سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا مفتی نعمان انشاءاللہ تعالی لوگ اس حق کو جانیں گے کہ مناظرہ ہو رہا تھا حفظ الایمان کی عبارت پر. نعمان نے حفظ الایمان کی عبارت پیش کی، اس میں کفری معنی کو ظاہر کیا. دیوبندی مولوی بوکلاہٹ کا شکار ہوا اور بجائے 2.5-3 گھنٹے سے اپنی کفری عبارت کو معنی کفری سے بچانے کے ادھر ادھر بھاگتا لوگ یہی سنے کے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ کا ارادہ اللہ. اب آپ دیکھیے کہ ابھی اور کیا بولتے ہیں، نہیں کرتا. یہ ایمان مومن کا عقیدہ ہے، لیکن تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لکھا ہے دیکھو تفسیر نعیمی کے اندر، دنیا اور دین میں کچھ بھی نہ ہوتا، یا تو نہ بادشاہ کی ضرورت ہے اور نہ پولیس اور نہ کچہری اور نہ فوج وغیرہ جا رہے ہو محکمے کی، نہ پیغمبروں کی، نہ ولیوں کی، نہ دوزخ، نہ عذاب. نہ اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی عبارت پر اور یہ یہی حال ہے. کفر نہیں ہے. آج یہ بات تو پورے جزم و یقین کامل کے ساتھ ثابت ہوئی. الوہابیۃ قوم لا یعقلون، وہابی ایسی قوم ہے جس کو عقل نہیں ہے. ضیاء العلوم کے تمام طلبہ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، آؤ حق کی طرف اور دیکھو اپنے اس وہابی کو جس کو تم مناظر سمجھتے ہو، جس کی ویڈیو تم نے لگائی ہے کہ 2.5-3 گھنٹے اس نے حفظ الایمان کی عبارت کو معنی کفری سے نہیں نکالا. کبھی کہیں بھاگا، کبھی کہیں بھاگا اور ابھی بھی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، حفظ الایمان کی عبارت کی طرف نہیں آ رہا ہے. اور میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ حال ہے تمہارے دیوبندی مناظر کا، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے حضرت صاحب فراغت کون سے مدرسے سے ہے، کہتے ہیں میں امامت کرتا ہوں. کوئی کام کی بات کر رہا ہے نہ میرے کسی کام کی بات یہ ہے حفظ الایمان کی عبارت کی توثیق کرو، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. یہ دیکھیے کیا کریں، کردار کیا اس کے اصول سے اس نے تسلیم کر لیا
کہ یہ اس کا اعتراض ہی کو نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی حفظ الایمان کی بارے کی طرف نہیں آیا، وہ ہم ویڈیو اگر کہیں ریکارڈ وہ ویڈیو کی صورت میں اگر ریکارڈنگ کس نے لگائی ہوگی ادھر سے وہ پیش کریں گے تو میری پہلی باری میں ہی اس نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا، دوسری باری میں بولنا شروع کیا، تیسری باری میں بولنا شروع کیا، آٹھویں باری میں بولنا شروع کیا، ہر بار بول رہا ہے، لکھتا ہے صفحہ نمبر 3 آج تو یہاں بات کرنے کے بعد جب اس کو یہاں بھی مار کھا کے بھاگنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے پاس بولتے جا یہ مصباحی جو ہے نعمان مصباحی اور شکیل مصباحی اور جس کے پاس بیٹھا ہے مدرسے کے بے عقل ہیں، بیوقوف ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ ناظرین کرام یہ عقل والے دیوبندی نہیں ہو سکتے، میں نے مواعظ نبوی ثابت کر دیا۔ شکیل مصباحی ہے نہیں، وہ ثالثہ کا طالب علم ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جو اس نے اس سے بات کی، اس بیچارے نے بتایا کہ میں ثالثہ کا طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتا، میں مناظر نہیں ہوں، اور یہاں ابھی یہ عقل کھو چکا اور کہہ رہا ہے شکیل مصباحی مناظر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شکیل مصباحی کیسا کہا؟ ناظرین کرام یہ میری اردو کی گرفت کر رہا تھا، جب میں بول رہا تھا کیونکہ یہ گالیاں دے رہا تھا، اور اس نے اگر لفظ کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو یہ اس پہ کہتے لگا رہا تھا۔ یہاں اس کی عقل دیکھیے، یہ قضیہ اور قرضیہ پر بات کر رہا تھا، قضیہ فرضیہ اور قضیہ کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ شکیل مصباحی ہے کہ غیر مصباحی ہے، جس سے بات کرتی ہے وہ ایک طالب علم ہے جماعت ثالثہ کا، اس کو مصباحی کہنا عقل کھونے کی علامت۔ تم سوچیں گے کہ تم نے علی اصغر کے ایک حوالے کے جواب کیوں نہیں دیا؟ علی اصغر نے حفظ الایمان کی عبارت کا جواب کہاں دیا ہے؟ عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے تمہارے گھر سے حوالے ان تمام حوالوں پر کوئی بات کرنا چاہیے نہیں پایا۔ سب کا انکار کر دیا۔ علی اصغر سے مناظرہ اسرار الاحکام پہ نہیں تھا، علی اصغر سے مناظرہ دیگر کتب پر نہیں تھا، تفسیر نعیمی پر نہیں تھا، ہدایت بخشش پر نہیں تھا، مناظرہ حفظ الایمان پر تھا۔ بابا علی اصغر یہ دنیا نے جان لیا، قوم کو بتا لو، یہ دنیا نے جان لیا ہے۔ تمہارے دیوبندی بھی جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے نا وہ کہیں گے یہ بڑا بن رہا تھا شکیل بھائی، شکیل بھائی، شکیل بھائی، آج پھنسے ہو تم۔ حفظ الایمان کی یہاں توضیح کرو جو وہاں کر رہے تھے، حفظ الایمان کی یہاں توضیح کرو جو وہاں کر رہے تھے، پتا چلے گا کہ تم کتنی جہالت ہو، تم کتنے جھوٹ بولتے ہو۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں نے جتنے حوالے بھیجے ہیں ایک کا جواب تو مجھ سے حوالہ تمہارے بھیج رہا۔ ناظرین آپ اس کو پوچھیے گا کہ تجھ سے کس نے کہا کہ یہ حوالہ بھیج؟ تجھ سے مطالبہ ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں تعویل قریب اور تعویل بعید کر، بجائے تعویل قریب کرنے کے، بجائے تعویل بعید کرنے کے ادھر ادھر کے حوالے بھیج رہا ہے۔ تم سوال قائم کر میری باری میں، ناظرین اکرام میری باری میں حوالے بھیجنا کیا مطلب؟ میں امامت کرتا ہوں تو یہ تم یہ سوال کر کے یہاں بول رہے جواب سوال کیا، فراغت کہاں سے ہے، کس مدرسے سے ہے، تو پہلے نہیں بتایا اور یہاں پہلے ڈر گیا کہ میرے مدرسے کی بدنامی ہوگی، اور اس کو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے نعمان مشاہدی کو جو دیوبندی مولوی ہے اس کو اس کے اکابرین نے ڈانٹا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے ترجمہ نہیں ہے، ایسے اس کو بھی اس کے ادارے والوں نے کہا ہوگا، اس لیے یہ اپنے ادارے کا نام ایمان کے میدان میں دلائل نہیں تو تمہارے طرح لفاظی کر کے اپنے دھرم کو بتا لو گے تم۔ یہ تو پتا ہے کہ لفاظی کون کر رہا ہے، میرے پاس دلائل ہے، آج کی ریکارڈنگ میں واضح ہو گیا کہ لفاظی کون کر رہا ہے۔ لفاظی نہیں کرتا الحمدللہ، میں دلائل سے بات کرتا ہوں، تمہارے پاس لفاظی ہے۔ تم نے ہمارے حوالے کے دفاع میں ایک بھی نہ اس کے رد میں، میرے حوالے کے رد میں ایک بھی تم نے جواب نہیں دیا ہے، نہ کوئی دلیل تم نے پیش کیا، تمہاری بس میں نہیں ہے۔ نعمان آج اتنا ذلیل ہو گیا ہے، ذلیل ہوا ہے، ذلیل تم ہوئے ہو، یہ لفاظی ہے۔ تم جو گالیاں دے چکے ہو نا، جو گالیاں دے چکے ہو وہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، جو گالیاں دی ہو نا تم نے، جو گندے لفظ استعمال کیے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ سب نے جان لیا کہ لفاظی کون کر رہا ہے، دلیل کون مانگ رہا ہے۔ تعویل قریب علمی بات ہے، تعویل بعید علمی بات ہے، اس کو یہ نہیں چھوڑ رہے۔ نعمان عالم ہوں،
دیکھیں اس کی اوقات دیکھیں. الحمدللہ میں عالم ہوں, میرے سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں کیسا عالم ہوں. ہاں تم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے آپ کے سنیوں میں بھی شعر ہے, سنی شعر زندہ ہے, لکھنے سے کام نہیں چلتا. تم نے یہ اپنے فون میں لکھا ہے سنی شعر زندہ ہے, تم کون سے سنی شعر ہوتی ہے؟ جس کا جواب بتاؤ. حفظ الایمان کی عبارت کی تعویل پر مناظرہ کرنے آئے تھے, کس پر مناظرہ کرنے آئے تھے؟ یہ مناظرہ کرے گا, مناظرہ کس پر کرنے آئے تھے؟ دھجے والوں کو میں حوالہ دے رہا ہوں. بولو. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہمارے بچے بھی سن کے حیران ہیں کہ بار بار حوالہ دے رہا ہوں. حفظ الایمان کی عبارت نہیں پیش کر رہے, کہہ رہے حوالہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. دیوبندیوں میں علی اصغر صاحب ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ دیوبندی ایسے اس نے پیش کر دیا, دیوبندی ایسے ہیں. میں نے بھی پیش کر دیا. اچھا حضرت خان خیال بھی نہیں ہے. اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں اور خالص سمجھتا ہوں. ابھی بول رہا ہے کوئی حوالہ دے رہے تھے, حوالہ دے رہا ہے. ہم تو اہل حق ہیں, ہم تو اہل حق ہیں. تمہارا احمد یار خان نہیں کیا لکھتا ہے, الوہابیت قوم لا تعقلون اور بے سند حاکم کرتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ تمہارا احمد یار خان نہیں کہتا ہے کہ نبی کا مخالف, نبی کا مخالف ابھی بھی حفظ الایمان کی طرف نہیں ہے اور بے سند باتیں کرتا ہے. ابھی بھی حفظ الایمان کی طرف نہیں کیوں دے رہا ہے؟ ابھی بھی حفظ الایمان کی طرف نہیں ہے. تو اس اصول سے تو اللہ کی نبی آدھا گھنٹہ ہو گیا, 32 منٹ اس ریکارڈنگ میں ہو گئے, تیرے گھر کے اصول سے وہ 2-2.5 گھنٹے کانفرنس سے بات کر چکا, لیکن ابھی بھی حفظ الایمان کی عبارت کی کوئی توجیہ نہیں پیش کی. یہ حقیقت ہے اور یہ میں بات آپ کے سامنے واضح کر دوں. اس کا صرف ایک مقصد ہے, کال ادھر سے کٹے اور یہ خوشی بنے, بس یہ اتنا سمجھتا ہے. دیکھو بھی نشانی ہے. بتائیں سامعین یہ کتنے بڑے جاہل ہیں لوگ. دیکھو یہ میں حوالہ دے رہا ہوں, نور العرفان میرے پاس ہے. نور العرفان میں اس کا مجھے دکھ رہا ہے کہ نبی کا مخالف, نبی کا ہمیشہ اور بے دلیل حملہ کرتا ہے. میں نشان لگا رہا ہوں, دے رہا ہوں. اسی طرح نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند حملہ کرتا ہے. یہ حوالہ پاگل خانے میں جاؤ گے کیا؟ پاگل خانے میں جاؤ گے کیا؟ حوالہ دے رہا ہوں, وہ بات حفظ الایمان پر کرنے آیا تھا, کہہ رہا حوالہ دے رہا ہوں. پاگل ہو گئے قسم سے. وہ کسی کو فون کرنا پڑے گا, دیوبندیوں اپنا علاج کرو, ایک پاگل خانہ کھولو. جمعیت علماء ہند کو فون کرنا پڑے گا, ارشد مدنی کو. تمہارا یہ علی اصغر پاگل ہو گیا, حوالہ 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 حوالہ. حفظ الایمان پر بات کرنے آیا اور جا رہا ہے تفسیر نعیمی, ہدایت بخشش, اسرار الاحکام اور نہ جانے کہاں کہاں جا رہا ہے بلا وجہ. یہ دیکھو کچھ بھیجا ہے بلا وجہ بھیجا ہے, بلا ضرورت. لا یعنی ان لوگوں نے یار لا یعنی اور ابس کی بحث نہیں پڑھی ہے کیا؟ تو پتا ہے کہ وہ انہوں نے ملا جامی نہیں پڑھی ہے, پتا ہے کہ وہ باطل ہے, پھر بھی وہ اپنے اکابر پر جو ہے وہ کرتے جا رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں. اب دیکھو بولتی بند ہے اس کی, بڑا ترم خاں بن رہا تھا لیکن بولتی بند ہے اس کی. اب آئے گا دیکھنا پھر الٹی سیدھی باتیں کرے گا اور حفظ الایمان پر کوئی بات نہیں کرے گا. ان کی آباء و اجداد نہ ثابت کر سکے, یہ کون, یہ کیا کریں گے دیکھنا. سامعین دیکھیں, یہ بول رہا ہے حوالہ علی اصغر حوالہ دے رہا ہے, اسرار الاحکام دے رہا ہے, فتاوی رضیہ دے رہا ہے. دیکھو خود تسلیم کر رہا ہے کہ علی اصغر حوالہ دے رہا ہے اور یہ تمام حوالے غیر مطلوب ہیں. ناظرین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو غیر مطلوب چیز ہوتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, زوائد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, زوائد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مطالبہ ہے حفظ الایمان کا اور بات کر رہا ہے ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہاکا کرتا ہے. ناظرین کرام شروع سے یہی طریقہ اختیار کیا کہ بلا وجہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین شاٹ سینڈ کروں گا, اس ویڈیو کے ساتھ لگاؤں گا. کیا بتائیے کہ ایک آدمی مناظرہ کرنے آتا ہے تو اتنی باتیں کیسے پیش کرتے ہیں بلا وجہ. جب میں ادھر سے بات کر رہا ہوں تو بھی ادھر سے حوالہ بھیج رہا ہوں, غیر مطلوب ہے کہ نہیں؟ تو دلیل کا دینا, نبی علیہ السلام کی موافقت, نبی علیہ السلام سے محبت,
نبی علیہ السلام سے میں کہہ رہا ہوں حوالے بار بار پیش کرنا اور بغاوت کی دلیل ہے، کسی بھی حوالے کی یہاں پر اس طور پر ضرورت نہیں ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں حفظ الایمان کی بات اور یہ بھاگ رہا ہے دوسری کتابوں کی طرف، یہ حوالے دے کر کے دوسری کتابوں کی طرف بھاگنا چاہتا ہے۔ ثابت کر دیا، اب دیکھیے یہ بار بار بولتے جا رہے ہیں ادھر ادھر، سب لا یعنی باتیں، سب غیر ضروری باتیں، سب غیر ضروری باتیں، عقل ختم ہو چکی ہے، پاگل خانے میں جانے کی ضرورت ہے۔ سب لا یعنی باتیں، جتنے حوالے دیے سب غیر مطلوب، سب لا یعنی۔ یہاں سیدھی صاف سی بات تھی، بات کرتا حفظ الایمان کی عبارت میں تعبیر قریب کرتا، تعبیر بعید کرتا تو بات بالکل صاف واضح واضح ہو جاتی۔ ابھی بھی 36 منٹ ہو گئے مجھ سے بات کرتے ہوئے، 2.5 گھنٹے مجھے بات کر چکا ہے، ابھی بھی یہ حفظ الایمان کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ حسام الحرمین دیا میں نے، وہ بھی لایانی ہے، فاضل تر کے علماء حجاز نظر میں لایانی ہے، ہدایت کے بخشش لایانی ہے، سیف العطا لایانی ہے، منہاج العابدین وہ کتاب تمام اپنی اصل کے اعتبار سے ضروری ہے، درست ہے، وہ کتابیں لایانی نہیں ہے۔ ناظرین کرام آپ دیکھیے اس کی حماقت اور اس کی عقل کا خبت دیکھیے کہ یہ جو حوالے بھیج رہا ہے وہ حوالے لایانی اور کتابوں کو لایانی ہے۔ کنوز ایمان پر ضیاء العلوم کے طلبا سنو، کان کھول کر سنو، اور اے پوری دیوبندی سنو، کان کھول کر کے سنو، میں کہہ رہا ہوں یہ جو حوالے بھیج رہا ہے یہ حوالے لایانی ہے، اور یہ اپنی عقل باطل سے ان کتابوں کو لایانی ہے۔ حوالے میں نے دیے ہیں، اس نے کہا لایانی کتاب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حوالے لایانی، حفظ الایمان کی عبارت پر بحث کرنے آئے ہو تو حفظ الایمان کی عبارت پر بات اور یہ جو 7 سنابل ہے، ناظرین کرام بات کرنے آیا ہے حفظ الایمان پر اور بات رہا ہے دوسری کتابوں کی طرف۔ گویا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نظر میں جو کتاب جو چیزیں مقبول ہے، اس بات کو آپ لوگ نوٹ کیجئے گا کہ یہ ایسا لذیذ قسم کا آدمی ہے کہ میں جو یہ حوالے بھیج رہا ہے ان کو لایانی کہہ رہا ہوں اور یہ ان مبارک کتابوں کو لایانی کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیسا خبیث النفس انسان ہے، میں یہ لفظ بہت مجبور ہو کر کے ادا کر رہا ہوں، کیسا خبیث النفس انسان ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حوالے جس طرح سے پیش کر رہا ہے یہ حوالے لایانی ہے، اور یہ دیوبندی مناظر ہے جو ان مبارک کتابوں کو لایانی کہہ رہا ہے۔ الیاذ باللہ من ذالک۔ اے ضیاء العلوم کے طلبا سن لو اپنے دیوبندی مناظر کو، جس کو سنا رہے تھے یہ ہے اس کا حال کہ بجائے حفظ الایمان کی عبارت پر بات کرنے کے یہاں واٹس ایپ پر لایانی حوالے پیش کر رہا ہے، اور ان مبارک کتابوں کو جو ہماری ہے جیسے کنز الایمان شریف ہے اور جو مبارک کتابیں ہیں مثال کے طور پر تفسیر نعیمی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ملا کرنا ہے۔ معرفت کتاب کے اندر رضوان داؤدی کا فقیر رضوان داؤدی کہہ رہا ہے، ذرا اس کی عقل پر افسوس کریں گے، تمام دیوبندی کی عقل پر افسوس کریں گے کہ یہ کون سی باتیں خانہ کتاب ثابت کر دیا۔ ابھی بھی اب سنیے کہ کیا کیا بولا، سب لایانی باتیں۔ جتنا جملہ استعمال کرو گے، جتنا آگے بڑھو گے، تمہاری گستاخی مزید لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ بات چل رہی ہے جو حوالے بھیج رہے ہو وہ لایانی ہے، اور کتابوں کو لایانی کہنے لگ گیا۔ قسم سے کیسے دیوبندی ہو، عقل نام کی چیز نہیں۔ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجو، میں تھوڑا ان کو پڑھاؤں تو تمہیں عقل سکھائیں کہ میں حوالوں کو لایانی کہہ رہا ہوں اور تم کتابوں کو لایانی۔ ٹھیک ہے، تمہاری فطرت ہے، لیکن آج تم ہمارے اکابری کتاب کو جرأت دیکھو، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور دوسری طرف انہیں کتابوں کو لایانی کہہ رہا ہے یہ خود، اور الزام مجھ پر لگا۔ دھوکے میں ناظرین کرام آپ کتنے عاقل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ میں نے
کہا کہ جو یہ حوالے پیش کر رہا ہے، میں حفظ الایمان کی عبارت پر بات کر رہا ہوں، یہ اس سے بات کر کے دوسری کتابوں سے جا رہا ہے اور ان دوسری کتابوں کے یہاں پر بھیج رہا ہے موبائل پر۔ تو اب آپ سوچیے کہ یہ لا یعنی ہے بھائی بات کرنی تم بھیجو دوسری کتابوں کے حوالے، تو یہ حوالے بھیجنا تمہارا لا یعنی ہے۔ اور اب اس کی جرأت دیکھیے کہ یہ ان کتابوں کو لا یعنی کہنے جا رہا ہے۔ آپ کو میں اتنی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سناؤں گا۔ یہ ہے دیوبندیوں کی حقیقت کہ کہا جا رہا ہے جس طریقے سے تم حوالے بھیج رہے ہو، غیر مطلوب حوالے جو بھیج رہے ہو، یہ تمہارا بھیجنا لا یعنی ہے۔ اور یہ اس کی یہ جرأت کہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں بارگاہ رسالت میں مقبول، اور پھر دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ لا یعنی میں کہہ رہا ہوں۔ بتائیے یہ لوگ کہاں سچے ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پر انہوں نے الزام باندھے ہوئے، تمام علماء اہل سنت پر انہوں نے الزام باندھے ہوئے، جب یہ مجھ پر یہاں صاف آج کے دور میں یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں کہ میں حوالوں کو جس طریقے سے یہ بھیج رہے ان کو لا یعنی کہہ رہا ہوں، اور یہ کتاب کو لا یعنی سمجھ رہا ہے۔ لگائیے حساب اس کا۔ ناظرین یہ ہے دیوبندیت۔ اب یہ اتنا مجبور ہو چکا ہے، تقریباً 4 گھنٹے ہو جا رہے ہیں اس کو بات کرتے ہوئے، اور یہ اس کوشش میں ہے کہ میں فون کاٹوں اور یہ جشن بنائے کہ نعمان مصباحی بھاگ گیا۔ اللہ کے ایک مرتبہ یہ خود بھاگ چکا ہے کانفرنس کی کال سے، اور وہاں اس کی شکست فاش ہوئی ہے، اپنے تمام اصولوں کو توڑا، اپنے تمام ضوابط کو توڑا، اور اب یہاں آ کر کے پھر یہ بات کرنا شروع کیا۔ اور یہاں پر بھی حفظ الایمان کی عبارت یہ ابھی تک اس میں نہ تعویل قریب کر سکا ہے نہ تعویل بعید کر سکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری باتیں آپ کو سنائیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے سنائیں گے، جیسی ضرورت پیش آئے گی آپ کو سنائیں گے، اور تا عمر احقاق حق کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے بھی ان 2 لوگوں سے باتیں کی جو دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے، ان میں تھوڑی سی سنجیدگی تھی کہ وہ بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، مگر یہ ہے علی اصغر ایسا بے علم انسان ہے، میں یہ الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کہہ رہا ہوں، ایسا بے علم انسان ہے کہ ایک بھی بات اس نے موضوع کے متعلق نہیں کی ہے، ساری باتیں یہاں وہاں کی لا یعنی باتیں کر رہا ہے، اور اس کی بولتی بند ہو جا رہی ہے جب میں بول رہا ہوں، جب اس سے سوال کر رہا ہوں کہ حفظ الایمان کی عبارت کی جو تم ایک طالب علم کے ساتھ وضاحت کر رہے تھے، ذرا یہاں کرو تو تمہیں پتہ چلے، تعویل کی تم تعریف کرو، اسے تعویل کی تعریف نہیں آتی، تعویل قریب کی تعریف کرو، اسے وہ بھی نہیں آتی، تعویل بعید کی تعریف کرو، اسے وہ بھی نہیں آتی، اور اپنی عبارت میں تعویل قریب اور تعویل بعید کرو، اس کو وہ بھی نہیں آتی، اور اب جو ہے یہ دوسری کتابوں کے حوالے بھیج کر کے لا یعنی باتیں کر حوالہ یہ ہے، ذرا آپ اس کو پھر سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ثبوت پیش کر دیا، سنیے، اپنی کتاب نہیں مان رہا ہے، اپنی کتاب کو اس نے کہا میں تمام تر بھیجنے والے حوالوں کے بارے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ سارے حوالے یہ اپنے پاس ایک چہرہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ فوٹو بھجوا رہا ہے، بلا ضرورت فوٹو بھجوا رہا ہے، بلا ضرورت، ان تمام فوٹوؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ناظرین کرام سمجھدار، آپ سوچیں کہ یہ حفظ الایمان کی عبارت پر کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں آ رہے حفظ الایمان کی عبارت پر؟ اس کو چاہیے نا کہ حفظ الایمان کی عبارت پر آئے، حفظ الایمان کی توجیہ پیش کرے، اس عبارت کو معنی کفری سے مطابق بجائے اس میں مولوی صاحب آج تم ناکام ہو چکے ہو، آج ناکام ہو چکے ہو، حفظ الایمان کی عبارت میں نہ تم تعویل قریب کر سکے نہ تعویل بعید کر سکے، اور تم اس میں ثابت کر چکے کہ وہ معنی کفری ہے، اسی لیے تم اس میں کوئی تعویل نہیں کر پا رہے ہو اور جا رہے ہو دوسری کتابوں کی طرف، تمہارا یہ دوسری کتابوں کی طرف جانا یہی تمہاری شکست فاش ہے۔ اس سے پہلے دونوں دیوبندی مولویوں نے اس بات کو مانا کہ جب وہ حفظ الایمان کی اس عبارت کو معنی کفری سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو وہ دوسری کتابوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی طریقہ کار اس نے بھی اختیار کیا ہے۔ اپنے آپ کو مناظر کہتا ہے مگر اس کو یہ پتا نہیں کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں۔
اس کتاب کے مطابق تمہاری اب یہ جو بھی ویڈیو لگائے گا، جو بھی کاٹ پیٹ کے ویڈیو لگائے گا، آپ ہماری یہ ویڈیو بھی سنیے گا کہ اس نے کتنی بڑی خیانت کی ہوگی اس میں، کہ ساری باتیں چھوڑ کر کے یہ یہاں پہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے شروع میں بہت کہہ کے لگایا، ہم نے دعویٰ اس کے بعد شرائط کیا، میں نے کہا کسی ایک ہی شرط ہے بھائی، حفظ الایمان کی عبارت پر بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہی ہمارا دعویٰ ہے اور یہی ہماری شرط ہے۔ اس نے اپنی طرف سے 4 شرطیں پیش کی، ہم نے وہ قبول کی، لیکن اس نے 4 شرائط کی دھجیاں اڑائی، اس نے اصول مرتب کیے، ان کی دھجیاں اڑائی اور کسی ایک اصول کو تعطیل نہیں رکھ سکا۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ یہ ساری لاجانی اور غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ فسادی ہیں یہ لوگ کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، صرف مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے یہ لوگ اس حسد کی دنیا جانتی ہے کہ فساد بندیوں نے پھیلایا ہے، اور اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ بیابنا کی یہ عبارتیں کفریہ ہیں۔ ابھی تک تو تم لوگ نا ان عبارات کو چھپا رہے تھے، اب یہ عبارات سامنے ہوں گی، پتہ چلے گا کہ یہ ان کی عبارتیں کفریہ ہیں، اسی لیے اس عبارت کی یہ کوئی توجیہ نہیں پیش کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کہا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ فتنہ برپا کرنے لگا ہوا ہے، اور جہاں دیوبندی دیکھو بڑی فتنہ کرو گا کچھ نہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ تو یہ بات میں نے ایک کسی کلاس میں نے پیش کر دی ہے، آج بوکلاٹ کا شکار ہو گیا۔ آج اس کے طلبہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کسی صحیح عالم کے ساتھ اس کا پلہ پڑا ہے، اور یہ اپنی جس چال کے پیچھے ہے یہ اس چال میں کامیاب بھی نہیں ہو پا رہے۔ بیٹا پوری عمر تم کار لگائے رکھو گے نا ایسے، تب بھی اس چال میں کامیاب نہیں ہوگے۔ ادھر بھاگے ہو یہاں بھی بھاگو گے، ادھر بھاگے ہو یہاں بھی بھاگو گے۔ ناظرین کرام ان کی یہ حوالے کا جواب دو، دیکھو بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے۔ ناظرین کرام آپ یہ سوچئے کہ یہ لوگ حفظ الایمان کی عبارت پر کیوں نہیں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ حفظ الایمان کی عبارت کو چھپاتے رہے ہیں۔ مجھ سے اس کا یہ مطالبہ کہ میں حوالوں کا جواب دوں میرے ذمہ ہی نہیں ہے، میرے ذمہ ہی نہیں ہے۔ میرے ذمہ تھا حفظ الایمان کی عبارت کو معنی کفر کو ثابت کرنا، میں نے کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کیا بتا رہا ہے، اب دیکھیے یہ ہیلو ہیلو کر رہا ہے، اس کو میری آواز جا رہی ہے مگر یہ ہیلو ہیلو کر رہا ہے کال کٹنے کے لیے، کال کٹنے کے لیے ہیلو ہیلو کر رہا ہے، کال کٹنے کے لیے ہیلو ہیلو کر رہا ہے۔ بھاگو بھاگو، تمہارا طریقہ واردات ہم کو پتہ ہے۔ اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، دیکھ رہا آواز جا رہی ہے اس کو۔ ناظرین کرام آپ تو میری آواز سن رہے ہیں، یہ دیکھا اس نے جو ہیلو ہیلو کیا نا 4-5 مرتبہ، یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ دنیا عقل مند ہے، دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے، تمہارے ہیلو ہیلو کہنے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ پوری آواز یہاں سے جا رہی ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے بھاگنے کا طریقہ۔ ناظرین اکرام بھاگنے کا طریقہ سیکھ لیں، علی اصغر دیوبندی مناظر سے بھاگنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کال ریکارڈ ہوگی اور تم پاگل ہوگے پکا۔ دیوبندی بھاگنے کا طریقہ، مر گیا تھا کیا؟ دیوبندیوں کے بھاگنے کا طریقہ، اتنی ویڈیو کاٹ کے ہم لگائیں گے کہ دیوبندیوں کے بھاگنے کا طریقہ، صاف صاف آواز جا رہی ہے اور بھاگنے کے لیے کہہ رہا ہے ہیلو ہیلو۔ بھاگنے کا طریقہ، بھاگنے کا طریقہ تمہارے دیوبندیوں کے بھاگنے کا طریقہ۔ یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے حضرت صاحب، مولوی صاحب آج پھنسے ہو، انگریز کے ایجنڈوں آج پھنسے ہو، آج پھنسے ہو، آج پھنسے ہو، آج پھنسے ہو۔ میں نے کہا لعنت القاذبین، آمین بول، آمین بولنے کی تمہاری ہمت نہیں ہے۔ وہابیوں کے بھاگنے کا طریقہ سامنے آ گیا، دیکھو وہابیوں کے بھاگنے کا طریقہ سامنے آ گیا۔ لطمۃ الغیب ہے، صفحہ نمبر 300 ہے، اس میں لکھا ہے پھر شروع ہو گیا۔ اچھا یہ سنو علی اصغر ایک بات سنو، تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بات سنو پاگل آدمی، نماز روزہ حلال حرام کے مسائل کو شناخت کرانا ہے۔ بندے پاگل ایک بات سنو، اور جو بھی یہ کام کرے اس کا میرا حوالہ دو، میرا جواب دو ہر حوالے کا۔ یہ جو بھاگنے کا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، جب اس کو لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ بتاؤ تمہارے
تم نے جو بھاگنے کا طریقہ اختیار کیا ہے جب اس کو لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تیسرا بھاگنے کا طریقہ ایک کانفرنس کال سے بھاگا، دوسرا یہاں 10 مرتبہ 20 مرتبہ ہے آپ دیکھیے تیسرا طریقہ بھاگنے کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث، آخری زمانے میں لوگ ہوں گے جو قرآن اچھا پڑھیں گے اور قرآن کے ہاتھ سے نہیں اترے گا. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سچائی، آخری زمانے میں قوم ہوگی قرآن اچھا پڑھے گی، قرآن سے نہیں اترے گا. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. میرے حوالے کا جواب دے ورنہ تلاوت کرتا رہوں گا، میں پوری رات تلاوت کروں گا انشاءاللہ. دیوبندیوں کے بھاگنے کے طریقے سامنے آئیں گے. دیوبندیوں کے بھاگنے کے طریقے تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا ثابت کر رہے ہو کہ آخری زمانے میں جو قوم ہوگی اور قرآن کو اچھا پڑھے گی اور قرآن اس کے حلق سے نہیں اترے گا. یہ ریکارڈنگ جب سنیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ دیوبندی منافق جب حفظ ایمان کی عبادت میں تعویل کرنے سے قاصر رہا ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور خاموشی سے سننا چاہیے تو ان کو یہ میں بتا دے رہا ہوں یہاں پر کہ یہ آدمی رائے فرار اختیار کر رہا ہے، معاشرے سے بھاگ رہا ہے اور قرآن کریم کی پہلے یہ ہیلو ہیلو کرتا رہا 20 مرتبہ. جب وہاں کام نہیں چلا میں نے کہا کہ یہ دیوبندی بھاگنے کا طریقہ سمجھ آیا تب قرآن کریم کی آیات پڑھنے لگا. یہ بھی ہمارے ناظرین جب سنیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ واقعی بھائی ملازم ہے، باقیوں کو مجبور کر دیا. فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن
تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. میں اگر فون کاٹ دوں يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. جتنے حوالے میں نے دیا ہے اگر اس کو جواب دے گا. اچھا علی اصغر ایک بات سنو, تمہارے ہم تو سکون سے سوئیں گے, تمہارا کیا ہوگا تمہیں عجیب کیسے آئے گی, نئے نئے طریقے نکال رہے بھاگنے کے, دیوبندی فرار کے نئے طریقے, تیسرا بھاگا تو پہلے 20 جب وہاں یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پہلے علم جانتے ہیں کہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے. جب میں یہاں سے بول رہا ہوں ادھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے تو لوگ سوچیں گے کیوں بولا جا رہا ہے. تو ناظرین کرام کی آپ کے ہم سے مناظرہ کر رہا تھا 2.5 3 4 گھنٹے اس میں بات تقریباً آدھا گھنٹہ اور بات کی. جب آدھا گھنٹہ بات کی تو پھر یہ 20 مرتبہ ہے جب وہاں تمام یہ بندی سن کر کے حیران ہو گئے کہ ہمارے بھاگنے کے طریقے کہاں سے سیکھے. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن نہیں سن رہا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن نہیں سن رہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی ہے, تم جتنے مرضی ہلے کرو نہیں کامیاب ہو پاؤ گے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. میں نے اس کی پہلے وضاحت کر دی ہے. ناظرین کرام یہ وہابیوں کے بھاگنے کا طریقہ ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے, اس کو ضرور سنیں گے. یہ تو یوٹیوب پر اور فیس بک پر جائے گا ہی جائے گا. یہ بھاگنے کے لیے اور ادھر فوٹو لكن الراسخون الذين يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. میرے ہر حوالے کے ترتیب اور جواب دے تو ہی میں سنوں گا تیرا جواب. وہابی لوگ کتنا پریشان ہوں گے, تم لوگ کتنا پریشان ہوں گے کہ یہ کون سا علی اکبر مناظر ہے جس نے بھاگنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے. بھاگنے کے طریقے بھاگنے کے طریقے
ہیلو کر چکا اب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. یہ ہیلو ہیلو پہلے کیا ہے, پہلے ہیلو ہیلو کر چکا ہے اور پھر یہ ان اللہ علیم خبیر واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. تو میرا جواب دے ایک ایک آواز ترتیب ہوا. دیوبندیوں میں بھاگنے کے نئے طریقے آ چکے ہیں. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ایمان کی بارت پر نہیں آیا اور پھر بھاگنے لگا. 20 مرتبہ ہیلو 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 کیا. میں نے کہا یہ دیوبندی بھاگنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے بعد پھر جب میں کہہ رہا ہوں ایمان کی طرف نہیں آ رہا ہے اب قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی. اس میں بھی میں نے کہا کہ یہ دیوبندیوں کے بھاگنے کا نیا طریقہ 3-4 دیوبندیوں کے بھاگنے کے نئے طریقے آ گئے. یہ آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. بھاگنے کے طریقے, ایک بھاگا گالی دے کر کے, دوسرا بھاگا کرا کے, اور تیسرا بھاگا آواز نہیں آ رہی ہے. بھاگیوں کے بنانے کا ایک طریقہ ہے بھاگنے کا. وہاں بھی اس کا بس نہیں چلا, اب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا ثابت کر رہا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ قرآن اچھا پڑھیں گے مگر قرآن کے حق سے نہیں ہوتے اور بھاگنا چاہ رہے. اب بھی بھاگنا چاہ رہے, مناظرہ کرتا ہے ایمان کی بارت پر اور دیکھ رہے ہیں اس کے کام آ رہے ہیں. کاٹ کے نہیں گیا بھاگنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے اس کو آج رات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة دیوبندی مناظر کے بھاگنے کے 2-3 طریقے آ کے بھاگنے کا اس میں ناکام ہونے کا میں نے کہا یہ تو تمہارا طریقے واردات ہے بھاگنے کا. اب قرآن کی آیات پڑھنے لگا. میں نے کہا یہ بھی طریقے واردات ہے بھاگنے کا. میں نے حوالے کو لیا نہیں کہا کہنے لگا تیاری کر رہا ہے. قسم سے دیوبندی اس کو سنیں گے کتنا افسوس کریں گے کیسا مناظرے بھاگنے کے نئے طریقے ایجاد کر دیا. خوشی کا دن ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ڈالیے گا کہ جس آدمی نے میرے ساتھ ایسے الٹی سیدھی گفتگو کی اس کا حال دیکھنا. حفظ الایمان کی عبارت پر نہ تعویل غریب نہ تعویل غریب بھاگ رہا دوسری بات کی طرف. جب اس میں بھی لاجواب
جو ہے کر کے بات پا رہا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اتنا بیوقوف ہے کہ اپنے اس طریقے سے وہابی کو بدنام کر رہا ہے، خوب بدنام کر رہا ہے۔ یہاں کے وہابی کل تو ڈوب کے مر جائیں گے، سامنا بھی نہیں کریں گے۔ اس کا یہ حال کبھی پہلے بھی ہوا ہوگا کیا؟ مولانا عبدالعزیز صاحب سے گفتگو کیا تھا اور ایک اور بھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء بل اللہ یزکی من یشاء۔ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، کاش ان کے مطلب مفہوم کو بھی سمجھتا۔ وكفى به اثما مبینا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء رمضان میں پیسے کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول۔ میرے حوالے کا جواب دے، تو بہت نمرود کی طرح محمود ہو گئے تو جواب نہیں دے گا۔ بسم اللہ پورے دیوبندیوں کو رسوا کرے گا۔ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول۔ ارے یار اتنے فوٹو بلا وجہ میں نے کہا بلا وجہ لا یعنی حوالے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میری کتاب کو لا یعنی کہہ دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بات میری ریکارڈ ہو گئی، آپ بتائیں گے کہ ہم نے جس طریقے انداز سے اس نے اپنایا حوالے دینے کا اس کو لا یعنی کہہ رہے ہیں۔ کتابوں کو لا یعنی اور اس گھر کو اتنا نہیں پتا کہ قرآن پڑھ کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن کو اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن کے حالت سے نیچے نہیں اترے۔ یہی وہ لعین لوگ ہیں جو اس کے مصداق ہیں۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیوبندی اس حدیث کے مصداق ہیں۔ تجھے میں کافر ثابت کر دیا ہوں، تجھے میں 2 منٹ کا تم 3 تک گنوں گا، اگر تو میرے حوالے کا جواب نہیں دے گا بھاگنے کا طریقہ بھاگ رہا ہے، بھاگنے کا طریقہ بھاگ رہا ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت کا جواب نہیں دے سکا، حفظ الایمان کی عبارت کا جواب نہیں دے سکا۔ بھاگنے کا چوتھا